بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں ہے۔ گزشتہ درس میں عرض ہوا کہ فصاحت اصطلاحاً مفرد کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں لفظ فصیح، یا مثلا فلاں کلام فصیح، یا مثلا فلاں متکلم فصیح۔ اور یہ بھی عرض ہوا کہ فصاحت تینوں کے درمیان مشترک لفظی ہے۔ فصاحت مفرد کا ایک معنی ہے، فصاحت کلام کا دوسرا معنی ہے، اور فصاحت متکلم کا تیسرا معنی ہے۔ آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں فصاحت مفرد۔ فرماتے ہیں فصاحت مفرد یعنی ایک مفرد کے اندر تین عیوب نہ ہوں۔ ان تین عیوب کے نہ ہونے کی وجہ سے جو مفرد کے اندر حسن حاصل ہوگا اسے کہا جائے گا فصاحت۔ دقت کرے میرے کلمات پر۔ اگر ایک مفرد کے اندر تین طرح کے عیوب نہ ہوں، ان عیوب کے نہ ہونے کی وجہ سے جو مفرد کے لیے حسن حاصل ہوگا اسے کہیں گے فصاحت مفرد۔ اچھا، وہ تین عیوب کون سے ہیں؟ ایک، قیاس صرفی کی مخالفت۔ دو، تنافر حروف۔ تین، غرابت۔ یہ تین عیوب ہے کہ ہر ایک کی وضاحت کرتے ہیں اور مثالوں کو بھی ذکر کریں گے۔ اچھا، ہم آہستہ آہستہ عبارت کے ساتھ چلتے جائیں گے اور وضاحت کرتے جائیں گے تاکہ مشکل نہ ہو آپ کے لیے۔ فصاحت المفردی، فرماتے ہیں مفرد کی فصاحت۔ اچھا، پرانی کتابوں میں جیسے مختصر وغیرہ ہے، وہاں پر اس نقطے کو ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر مفرد کیوں کہا گیا، کلمہ کیوں نہیں کہا۔ جواہر البلاغہ کی جو اصل چاپ ہے وہاں پر کلمہ ہے، لیکن اس تصحیح شدہ چاپ میں کلمے کی جگہ پر لفظ مفرد کو ذکر کیا ہے۔ مفرد کیوں لے کر آئے؟ کلمے میں کیا عیب تھا؟ اچھا دیکھیں، مفرد کے مختلف اطلاقات ہیں۔ ایک مرتبہ مفرد کہتے ہیں مراد ہے تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں۔ ایک مرتبہ مفرد کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ مضاف اور شبہ مضاف نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مفرد کہتے ہیں اور مراد یہ ہے کہ کلام نہیں ہے۔ یہاں پر مفرد کلام کے مقابلے میں ہے، درست؟ اچھا، مفرد کا لفظ کلمے کے لفظ سے بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کلمہ کہتے تو جو مرکبات ناقصہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ، موصوف اور صفت، اور اسی طریقے سے دوسرے جو مرکبات ناقصہ ہیں، ان کو پھر ہم لوگ یہاں پر فراموش کر دیتے۔
کیونکہ آپ نے کہا کہ فصاحت کلمے کی صفت ہے، کلام کی صفت ہے، متکلم کی صفت ہے۔ مرکب ناقص وہ بھی تو فصیح ہوتا ہے، وہ کلمے میں بھی داخل نہیں، کلام میں بھی داخل نہیں، متکلم میں بھی داخل نہیں۔ لہذا اگر مفرد کی جگہ پر کلمہ کہتے تو مرکب ناقص بیچارہ کہیں غائب ہو جاتا، حالانکہ مرکب ناقص بھی فصاحت کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ کلمے کی جگہ پر مفرد کو لے کر آئے۔ مفرد مرکب ناقص کو بھی شامل ہے، کیونکہ مفرد یعنی جو کلام کے مقابلے میں ہے۔ بس بہتر ہے کہ ہم کہیں فصاحت المفردی، مفرد کی فصاحت۔ اچھا، اس کی تعریف کیا ہے؟ حسنہ الحاصل من موافقتہ للقاعدہ وسہولت النطق بہ وسہولت فہم معناہ۔ عبارت پر غور کریں۔ فصاحت مفرد کیا ہے؟ حسنہ، یہ مفرد کا وہ حسن اور زیبائی ہے کہ الحاصل، جو حسن اور زیبائی حاصل ہوتا ہے ان تین چیزوں سے۔ پہلی چیز من موافقتہ للقاعدہ، کہ وہ مفرد قاعدے کے مطابق ہو، قانون کے برخلاف نہ ہو۔ ہر ایک کی وضاحت کرتے ہیں۔ دو، وسہولت النطق بہ، اور اس کو ادا کرنا بھی، بولنا بھی آسان ہو۔ وسہولت فہم معنی ہو، کہ موافقت پر عطف ہو تو پھر سہولت، وسہولت فہم معنی ہو، اس کے معنی کو سمجھنا بھی آسان ہو۔ پس ایسا حسن اور زیبائی کہ جو مفرد کو حاصل ہوتی ہے ان تین چیزوں سے: ایک کہ قاعدے کے مطابق ہے، دو اس کو تلفظ کرنا بھی آسان ہے، تین اس کے معنی کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ ان تین چیزوں کی وجہ سے حسن و زیبائی جو مفرد کو حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فصاحت۔ فَهُنَا ثَلَاثَةُ أُمُورٍ، پس ہمارے سامنے تین چیزیں ہیں۔ كُلٌّ مِّنْهُمَا يُخِلُّ بِفَصَاحَةِ الْمُفْرَدِ، کہ ان میں سے ہر ایک مفرد کی فصاحت کو خراب کرتا ہے۔ درست آگا؟ یعنی اگر موافقت قاعدہ نہ ہو فصاحت ختم ہو جائے گی، اگر نطق آسان نہ ہو فصاحت نہیں رہے گی، اگر معنی کو سمجھنا آسان نہ ہو فصاحت نہیں رہے گی۔ بس تین چیزیں ہو گئی، آئے ان تین چیزوں کی وضاحت کریں۔ الاول مخالفت القیاس الصرفی، پہلی چیز جو مخل بالفصاحت ہے، جو فصاحت کو خراب کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ قیاس صرفی کے مخالف ہو۔ مثلا مثال دوں، قانون ہے کہ حرف علت اگر درمیان میں ہے، درست، واو یا کلمے کے درمیان میں ہو، متحرک ہو، ما قبل بھی مفتوح ہو، تو قانون صرفی کیا ہے؟ اس حرف علت کو الف میں تبدیل کریں گے۔ مثلا بایا، خوفا، یہاں پر یا اور واو متحرک ہیں، ما قبل مفتوح ہے، قانون ہے کہ اس کو الف میں تبدیل کریں۔ بایا بنے گا باع، خوفا بنے گا خاف۔ پس اگر کسی جگہ پر خوفا استعمال ہو تو وہ مفرد فصیح نہیں ہوگا،
کیونکہ قانون صرفی کے برخلاف ہے. اگر با یا آ ہو تو یہ فصیح نہیں ہے، قانون صرفی کے برخلاف ہے. درست آقا؟ حالا ہم نے آسان سی مثال دی، مصنف کچھ اور کہیں گے. الاول مخالفت القیاس الصرفی، قیاس صرفی کی مخالفت. آقا یہ کیا بلا ہے مخالفت قیاس صرفی؟ یعنی کیا؟ وَهُوَ كَوْنُ الْكَلِمَةِ شَاذَّةً غیر جاریۃ علی القانون الصرفی المستنبط من کلام العرب. پہلے لفظی ترجمہ سنیں پھر وضاحت کرتا ہوں. مخالفت قیاس صرفی یعنی کلمہ شاذ ہو. شاذ کی ابھی وضاحت کریں گے. شاذ ہو یعنی کیا؟ یعنی غیر جاریۃ علی القانون الصرفی، قانون صرفی کے مطابق نہ ہو. کون سا قانون صرفی؟ المستنبط من کلام العرب، کہ جس کو استنباط کیا گیا ہے، جس کو حاصل کیا گیا ہے کلام عرب سے. مثل اجلل فی قول ابی النجم. اجلل یہ مفرد ہے لیکن فصیح نہیں ہے. ابو نجم کے اس شعر میں اجلل مفرد ہے لیکن فصیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قانون صرفی کے برخلاف ہے. قانون صرفی ایسے مورد میں یہ ہے کہ ادغام ہونا چاہیے نہ کہ فک ادغام، اجل ہونا چاہیے نہ کہ اجلل. درست؟ اچھا، عبارت میں ایک دو باتیں ہیں ان کی وضاحت کروں. پہلا لفظ شاذ ہے. اگر یہ آپ شاذ بہت زیادہ سنتے ہیں. شاذ کے بارے میں مکمل اور اچھی تحقیق دیکھنا چاہتے ہیں تو شرح تصریف میں دیکھیں، مقدمات میں ہے. وہاں پر کہتے ہیں کہ شاذ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک مرتبہ شاذ یعنی مخالف قیاس ہے لیکن مخالف استعمال نہیں ہے. 2 مخالف استعمال ہے لیکن مخالف قیاس نہیں. 3 مخالف قیاس اور استعمال ہو. بس شاذ کی 3 قسمیں کرتے ہیں شرح تصریف میں ملا تفتازانی. ایک مرتبہ شاذ یعنی قانون کے برخلاف ہے لیکن بلغاء نے اس کو استعمال کیا ہے، کہتے ہیں یہ والا شاذ مسئلہ نہیں ہے. 2 قانون کے مطابق ہے لیکن بلغاء اس کو استعمال نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ شاذ بھی مسئلہ نہیں ہے. 3 ایسا شاذ جو مخالف قیاس اور مخالف استعمال دونوں ہو، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مردود ہے. شرح تصریف میں یہ عبارت ہے. شرح تصریف میں الشاذ علی 3 اقسام، قسم مخالف للقیاس دون الاستعمال وقسم مخالف للاستعمال دون القیاس وکلاہما مقبولان. یہ دونوں قابل قبول ہیں لیکن وقسم مخالف للقیاس والاستعمال، قیاس اور استعمال دونوں کے برخلاف ہے. اس کے لیے کہتے ہیں وَهُوَ مردود. درست؟ پس یہاں پر جو شاذ کہہ رہے ہیں یعنی مخالف قانون ہے، قانون صرفی کے مخالف ہے اور بلغاء نے اس کو استعمال بھی نہیں کیا. وَهُوَ كَوْنُ الْكَلِمَةِ شَاذَّةً غَيْرَ جَارِيَةٍ. یہ غیر جاریت كَأَنَّهُ شاذَّةً کے لیے کیا ہے؟ تفسیر ہے، یعنی قانون صرفی کے مطابق بھی نہ ہو. اگر قانون صرفی کیا کوئی وحی منزل ہے؟ کہاں سے لے کر آئے؟ کہتے المستنبط من کلام العرب، کہ جس کو استنباط کیا جاتا ہے کہاں سے؟ کلام عرب سے. مثل الاجلل
فی قول ابو نجم، ابو نجم کے اس قول میں کہ کہتا ہے الحمدللہ العلی الاجللی الواحد الفرد العلی الاولی، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو علی ہے، بلند ہے، اجلل یعنی جو جلالت والا ہے، بزرگ ہے، اجل ہے، الواحد الفرد العلی الاولی جو واحد ہے، فرد ہے یعنی یکتا ہے، علی ہے یعنی بلند ہے، الاولی پہلا ہے۔ کہ یہاں پر شاید مثال ہے الاجلل میں، فَإِنَّ الْقِيَاسَ الْأَجَلُّ، قانون یہاں پر کیا تھا کہ الاجل ہونا چاہیے بالادغام، وَلَا مُسَوِّغَ لِفَقِّهِ، اس فق کے ادغام کا کہ ادغام کو کھول دیا جائے، خوب اس کا کوئی مسوغ نہیں ہے، مجوز نہیں ہے، فق یعنی کھولنا، ولا مسوغ لفقہ، فق کے ادغام کے لیے کوئی مجوز بھی نہیں ہے۔ اچھا مجوز کیا ہے؟ مجوز مثلا بلغا نے اس کو استعمال کیا ہو، پھر اس صورت میں مجوز ہوتا، لیکن بلغا نے بھی ایسے نہیں استعمال کیا۔ مثال دوم، وَقَقَطْعِ حَمْزَةِ وَصْلِ اثْنَيْن فی قول جمیل، آغا جمیل شاعر ہے، اس کے قول میں اثنین حمزہ وصل ہے لیکن اس کو جداگانہ پڑھا گیا ہے، وصل نہیں کیا گیا۔ شعر یہ ہے، الا لا ارا اثنین احسن شیمتن الا حدثان الدہر منی و من جملی۔ اچھا پہلے الفاظ کا معنی سنیں۔ شیمتن، شیمہ یعنی خصلت، خصوصیت، حدثان یعنی حوادث، یہ تثنیہ نہیں ہے، جمع مکسر ہے، درست ہے۔ جمل کہتے ہیں کہ نام ہے، کہ اعلیٰ پرانی جواہر البلاغہ میں ہے کہ اس بندہ خدا کے گھوڑے کا نام جمل تھا۔ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں بھی جانوروں کے نام رکھتے، کتے کا نام رکھ دیا، نمیدونم فلاں کا نام رکھ دیا، تو ایسے ہی انہوں نے اپنے گھوڑے کا نام رکھا تھا جمل۔ تو شعر کا ترجمہ سنیں، الا خبردار، الا تنبیہ، لا ارا اثنین، میں نے دو بندے بھی نہیں دیکھے، احسن شیمتن جو خصلتوں کے لحاظ سے اچھے ہوں۔ عبارت ایسے ہے، الا لا ارا اثنین احسن شیمتن منی و من جملی، ایسے کہ جو مجھ سے اور جمل سے خصلتوں میں اچھے ہوں، دو بندے بھی نہیں دیکھے، درست۔ الا لا ارا اثنین احسن شیمتن، کہ جو خصلت کے لحاظ سے اچھے ہوں، الا حدثان الدہر، زمانے کی رودادوں میں، زمانے کی روداد اور واقعات میں نے دو بندے بھی نہیں دیکھے جو بہتر ہوں، منی مجھ سے، و من جملی اور میرے گھوڑے سے۔ کہ یہاں پر شاید مثال یہ کہ اثنین حمزہ وصل ہے، اس کو تلفظ کرتے ہوئے گرنا چاہیے تھا لیکن یہ گرا نہیں ہے۔ نعم مخالفت القیاس الصرفی اذا کان اللفظ موافقا لاستعمال البلغاء ومأنوس الاستعمال لديهم لا تضر بفصاحته، کہ جو شروع میں نے شاذ کے معنی ذکر کیا اس سے یہ مطلب روشن ہو گیا۔ اگر ایک کلمہ قانون صرفی کے مخالف ہو لیکن استعمال بلغاء کے مخالف نہ ہو، بلغاء نے، بلیغ لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر یہ فصاحت کے مخالف نہیں ہے۔ نعم استدراک، یعنی پہلے والی جو بات کہی اس سے اب کانو تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا ہے، کہہ رہے ہیں ہاں بھیا، مخالفت القیاس الصرفی،
قیاس صرفی کی مخالفت اذا کان اللفظ موافقا لاستعمال البلغاء، جب لفظ بلغاء کے استعمال کے مطابق ہو، یا اذا کان اللفظ مأنوس الاستعمال لدیہم، بلغاء کے نزدیک اس کا استعمال مانوس ہو، عام طور پر وہ کرتے ہوں. اذا کان کذا تو لا تضر بفصاحت، تو یہ بات اس لفظ کی فصاحت کے لیے مضر اور نقصان دہ نہیں ہے. جیسے کل مشرق والمغرب، آگا یہ یفعلو کے وزن پر ہے. قانون ہے کہ مشرق اور مغرب ہونا چاہیے، لیکن مشرق اور مغرب قرآن میں بھی ظاہراً استعمال ہوئے ہیں. یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ فصیح نہیں ہے، کہہ رہے ہیں نا یہ فصیح ہے، استعمال بلغاء کے مطابق ہے. بلیغ مشرق اور مغربی استعمال کرتے ہیں ولو ان کے قانون صرفی کے برخلاف ہے. دوسری مثالیں والمدہن والمکحل، کتاب التصریف میں آخر میں جو اسم اعلیٰ کی بات ہے، صرف میر میں آپ جامع المقدمات میں کتاب التصریف میں آخر میں جا کر دیکھیں، اسم اعلیٰ کی بات میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اسم اعلیٰ ہے، مدہن مکحل، قانوناً ایسے ہونا چاہیے، اسم اعلیٰ مفعلن کے وزن پر ہے، لیکن کلام بلیغ میں بلغاء نے ان کو مدہن اور مکحل کر کے استعمال کیا ہے. خوب یہ ان کے فصاحت کے ساتھ مخالفت نہیں رکھتا. یہ اصل متن تصریف میں ایسے ہے، لیکن شرح تصریف میں اسی جگہ پر ملا سعد الدین تفتازانی جو تصریف کا لکھنے والا ہے یعنی زنجانی، اس پر اشکال کرتا ہے، کہتا ہے یہ مثال غلط ہے. کس نے کہا کہ مدہن اور مکحل اصل میں اسم اعلیٰ تھا؟ مدہن اور مکحل کے وزن پر، نہ اسم اعلیٰ نہیں ہے، کیونکہ مدہن روغن دان کو کہتے ہیں جس میں تیل رکھتے ہیں، روغن رکھتے ہیں، اس روغن دان کو کہتے ہیں. مکحل سرمے دانی کو کہتے ہیں کہ جس میں سرما رکھا جاتا ہے. حالانکہ اس میں اعلیٰ اگر ہوتے تو پھر اس روغن دان اور سرمے دان کو مدہن اور مکحل نہ کہتے، بلکہ مدہن یعنی جس کے ذریعے سے تیل لگایا جائے. خوب آپ کس سے لگاتے ہیں؟ مثلا کنگھی وغیرہ سے لگاتے ہیں. اور مکحل وہ ایک سرمے دانی ہوتی ہے نا، وہ ایک خاص طرح کی لوہے کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ آنکھوں میں ڈالتے ہیں، اس کو تھوڑی کہتے ہیں مکحل. مکحل سرمے دانی کو کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ مثالیں ہماری محل بات سے خارج ہوں گی. شرح تصریف کو حتماً دیکھیے گا، آخری بات یہی ہے، یہاں تصریف میں آخری بات یہی ہے. صاحب کتاب کے اعتبار سے مدہن مکحل یہ دونوں اسم اعلیٰ ہیں، مدہن اور مکحل تصریف میں دیکھیں، لیکن شارح تصریف کے مطابق، تفتازانی کے مطابق نہ، یہ مدہن اور مکحل نہیں ہے بلکہ مدہن اور مکحل صحیح ہے. خوب یہ ہو گیا مخالفت قیاس صرفی. اچھا ایک نقطہ کہوں، باقی وقت ختم ہو گیا. یہاں پر اگر لفظ صرفی کو نہ کہتے، عبارت کو دیکھیں، الاول مخالفت القیاس صرفی، اگر کلمہ صرفی نہ کہتے تو بہتر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بابا آپ نے کہا کہ ہم لوگ کلمے کی جگہ پر مفرد لائے تاکہ مرکب ناقص کو بھی شامل ہو جائے.
مرکب ناقص میں مخالفت تو ضروری نہیں ہے کہ صرفی ہو، مرکب ناقص میں تو نحوی مخالفت بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے کلمے کی جگہ پر مفرد کو لا کر مرکب ناقص کو تو داخل کر دیا، لیکن ادھر سے مخالفت القیاس الصرفی، الصرفی کا لفظ لا کر کلمے کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ جو اہل دقت ہے ان کے لیے نقطہ کہہ رہا ہوں۔ بس یہاں پر الصرفی نہ کہتا تو بہتر تھا، بس کہتا مخالفت القیاس۔ اگر وہ مفرد یعنی کلمہ ہے تو مخالفت قیاس صرفی، اگر وہ مفرد مرکب ناقص ہے تو مخالفت نحوی، بس الصرفی کو نہ کہتے تو بہتر تھا عبارت میں۔ خوب یہ پہلا عیب کہ جہاں پر بھی مخالفت قیاس ہو تو یہ کلمے کے اندر ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے، نتیجتاً وہ کلام فصیح نہیں رہے گا۔ الثانی کی طرف پھر کل چلیں گے کیونکہ اس میں تھوڑی سی وضاحتیں ہیں، مثال ایک دی ہے کہ اس کو بہرحال سمجھنا ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔